السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سندھ رینجرز کے سب انسپیکٹر بیچ 2 کا پیپر ڈسکس کریں گے۔ اچھا، اس کا پروسیجر یہ تھا کہ صبح آپ 6 بجے یا 7 بجے، کوئی فکس ٹائم نہیں ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں کہ 6 بجے آپ رپورٹ کریں، آپ 7 بجے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں، آپ 8 بجے بھی رپورٹ کر سکتے ہیں۔ جب 8 بجے آپ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کا سلپ چیک کیا جائے گا۔ اس کے بعد آپ کی کلیئرنس ہوگی اور آپ کو ڈاکومنٹیشن ڈیسک کی طرف بھیجا جائے گا۔ اب جب آپ ڈاکومنٹیشن ڈیسک پہ پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کے اوریجنل ڈاکومنٹس چیک کیے جائیں گے۔ اوریجنل ڈاکومنٹس میں آپ کا CNIC کارڈ، آپ کا ڈوموسائل اور آپ کے اوریجنل ایکیڈیمک سرٹیفکیٹس دیکھے جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کے تمام ڈاکومنٹس کی 2 عدد فوٹو کاپیاں وہاں پہ سبمٹ ہوں گی اور آپ کے 4 پاسپورٹ سائز پکچرز جو کہ اٹیسٹڈ ہونے چاہیے وہ بھی سبمٹ ہوں گے، اور ڈاکومنٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی 500 رجسٹریشن فیس بھی اسی ٹائم پہ وہاں پہ سبمٹ ہوگی۔ اور اس کے بعد آپ کو اگلے مرحلے کے لیے اگلی ڈیسک کی طرف بھیجا جائے گا۔ اگلا جو کاؤنٹر ہوگا وہ فزیکل ڈیسک کا کاؤنٹر ہوگا۔ وہاں پہ آپ لوگوں کو 50 بندے یا 70 بندوں کا پورا پیکٹ بنا کے وہاں سے آپ کی فزیکل ٹیسٹ سٹارٹ ہوگا۔ فزیکل ٹیسٹ میں رننگ ہوگی 1.6 کلومیٹر رننگ، جس کے لیے جو ٹائم دیا گیا ہے وہ 8 منٹ اور 30 سیکنڈ ہے۔ 8 منٹ اور 30 سیکنڈ کے اندر آپ نے 1 مائل کلیئر کرنا ہے۔ جب آپ کی رننگ کمپلیٹ ہوگی اس کے بعد آپ کو میڈیکل ڈیسک کی طرف بھیجا جائے گا۔ اچھا، اب میڈیکل کاؤنٹر پہ جب آپ پہنچیں گے تو وہاں پہ سب سے پہلے آپ کی ہائٹ چیک کی جائے گی، اس کے بعد آپ کا ویٹ چیک کیا جائے گا، آپ کی چیسٹ چیک کی جائے گی، دین آپ کے شولڈرز چیک کیے جائیں گے، آپ کے ایئرز چیک کیے جائیں گے، آپ کے شولڈرز پہ کوئی کٹ شٹ تو نہیں لگا ہے وہ دیکھا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کے فلیٹ فوٹ چیک کیا جائے گا، نی ناکنگ چیک کی جائے گی۔ جب آپ کا میڈیکل کلیئر ہوگا اس کے بعد آپ کا جو اگلا فیس ہوگا وہ ریٹن ٹیسٹ کا ہوگا۔ اچھا، ریٹن ٹیسٹ کا جو پیپر ہے وہ ٹوٹل 100 مارکس کا پیپر ہے۔ اس میں سب سے پہلا پورشن فل ان دا بلینکس کا ہے، اس کے بعد اگلا پورشن ٹرو فالس کا ہے، دین نیکسٹ پورشن ملٹیپل چوائس کوشچنس کا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کا پورشن ہے، ٹرانسلیشن کے بعد میتھس کا پورشن ہے، اور میتھس کے بعد ایسے پورشن ہے۔ ایسے میں 2 ایسے آتے ہیں، ایک ایسے انگلش میں لکھنا ہوتا ہے اور ایک ایسے اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، جو انگلش کا پورشن ہوتا ہے اس میں سینونمز اور اینٹونمز آتے ہیں، اور سیم اسی طرح اردو میں الفاظ متضاد اور الفاظ مترادف کا بھی پورشن ہوتا ہے۔ اب MCQs میں آیا ہوا تھا کہ کیپٹل آف آسٹریلیا، ہائٹ آف ننگا پربت، لینتھ آف سیاچین گلیشیئر، مسجد وزیر خان از لوکیٹڈ ان وچ سٹی آف پاکستان۔ اس کے بعد کیپٹل آف گلگت بلتستان، اور پاکستان اسٹیٹس کے پورشن سے مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا۔ اس کے بعد قائد اعظم نے 14 نکات کب پیش کیے، پاکستان کا دوسرا گورنر جنرل کون تھا، پاکستان کا تیسرا آئین کس ڈیٹ اور ایئر میں نافذ ہوا، اور پاکستان کے سب سے بڑے جھیل کا نام کیا ہے، یونائٹڈ نیشن کا سیکرٹری جنرل کا نام کیا ہے۔ اس کے بعد جو میتھس کا پورشن تھا اس میں ایک تو سمپل سی کوشچن تھی 2 × 2 ڈیوائڈ بائی 3 × 4 + 5۔ اس میں ڈیماس رول لگتا ہے اس کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، تو اس طرح کے 2 سوال تھے۔ اور اس کے علاوہ ڈائریکٹ پروپورشن اور انورس پروپورشن لازمی تیار کریں، جیسا کہ ایک کام کو 6 بندے 10 دن میں کرتے ہیں تو اسی کام کو
9 بندے کتنے دن میں کریں گے، اس طرح کے سوالات جو ڈائریکٹ پرپوشن اور انورس پرپوشن کے یہ آپ نے لازمی تیار کرنا ہے، اس طرح کے سوال آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے وہ بالکل سمپل سی ہوتی ہے، جس طرح آپ کو ٹینسز اگر صحیح آتے ہیں تو آپ ایزیلی ٹرانسلیشن کو سولو کر سکتے ہیں۔ اور جو ایسے آیا تھا وہ انگلش کا جو ایسے تھا وہ ناردرن ایریا آف پاکستان کے اوپر ایسے لکھنا تھا، اور جو ایسے اردو میں تھا وہ تھا پاکستان کے کوئی سے 5 بڑے مسائل تحریر کریں، یہ مضمون اردو میں لکھنا تھا۔ تو 2 ایسے آتے ہیں، ایک اردو میں ہوتا ہے اور ایک انگلش میں ہوتا ہے۔ یہ تھا آج کے سب انسپیکٹرز کا پیپر سندھ رینجرز کا۔ تو اس کے علاوہ اگر کوئی کینڈیڈیٹ پیپر میں اپیئر ہوا ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں کوشچنز اس کو یاد ہے تو وہ مینشن کر دیں۔ اچھا، جو اردو کا مضمون تھا اس میں پاکستان کے جو 5 مسائل لکھنے تھے، اس میں میں آپ کو ذرا 5 مسائل یہاں پہ ہنٹس دے دیتا ہوں۔ نمبر 1 تو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت وہ ہے بے روزگاری۔ ٹھیک ہے، یہ اردو کا مضمون تھا تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ بے روزگاری پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے مہنگائی۔ آپ مہنگائی کے اوپر 2 سے 3 پیراگراف لکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا ہے وہ ہے کرپشن۔ اب کرپشن کے اوپر جا کے آپ نے یہ چیزیں مینشن کرنا ہے کہ کرپشن کی وجہ سے میرٹ کا پامالی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، میرٹ نہیں ہے کہیں پہ بھی، سسٹم کے اندر فیلئر آتا ہے۔ تو یہ پاکستان کے سب سے بڑے مسائل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں، گڈ گورننس۔ پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ گڈ گورننس نہیں ہے، اور جو ہماری جمہوریت ہے وہ ہماری سٹیبل نہیں ہے، انسٹیبل ہماری پولیٹکس ہے۔ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی نا تو بھی ہمارے ملک نے بہت ترقی کرنا ہے۔ تو یہ بھی پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو آپ نے جو اردو کا مضمون ہوتا ہے بیسیکلی اس میں آپ نے پیراگراف لکھنے ہوتے ہیں، تو وہ آپ ایزیلی 5 مسائل، پہلے مسئلے کے اوپر 2 پیراگراف، دوسرے کے اوپر 3، تیسرے کے اوپر 4، اس طرح آپ سارے مضمون کور کر سکتے ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ سندھ رینجرز کا جو پیپر ہے نا وہ بہت ہی ایزی ہے ایز کمپیئر ٹو پنجاب رینجرز۔ جو ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہ آسانی سے بہت اچھا سکور کر سکتا ہے سندھ رینجرز کے پیپر میں۔ تو آپ جو 13 تاریخ کو جو پیپر ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں، 14 تاریخ کا جو آج کا پیپر ہے اس کو بھی دیکھ لیں، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر کس طرح کا آتا ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اپنی پریپریشن کو جاری رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی کیوریز ہیں تو وہ آپ کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا۔ وش یو بیسٹ آف لک، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔